السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، مراد سعید کی یا عمران خان کی پہلی غلطی اس وقت ہوئی جب انہوں نے ایک ایف آئی آر لانچ کی تھی، یاد ہے آپ کو، محسن بیگ کے اگینسٹ، اور یہ ان کی اتنی بڑی غلطی تھی کیونکہ یہ جو کتاب تھی یہ بہت پہلے آئی ہوئی تھی اور اس سلسلے میں میڈیا میں پہلے بھی تذکرہ بہت زیادہ رہا، لیکن اس طرح سے پوری قوم اور پوری دنیا اس کتاب کی متلاشی نہیں ہوئی جیسے اب ہوئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود اس کیس کو رجسٹرڈ کروا دیا مراد سعید صاحب نے اور عمران خان صاحب نے، کیونکہ ظاہر ہے مراد سعید صاحب عمران خان کی اپروول کے بغیر یہ ایف آئی آر لانچ نہیں کر سکتے تھے، اور وزیر اعظم کی سپورٹ کے بغیر ایف آئی اے جو ہے اتنی تیزی سے بغیر سرچ وارنٹ کے محسن بیگ کے گھر پہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ معاملات میڈیا میں تھے اور میڈیا میں ایسے بہت سے معاملات اور بھی ہیں۔ دیکھیں، اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، صرف پیج نمبر 273 نہیں ہے بلکہ بہت ساری باتیں ریحام خان نے اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اگر یہ کتاب رجسٹرڈ ہو جائے گی پوری، یعنی اس کتاب کو ڈسکس کیا جائے گا تو بہت سے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا کہنا تھا کہ بہت بڑی غلطی کی تھی مراد سعید صاحب نے، ایف آئی آر لانچ کی۔ ایف آئی آر لانچ کی جس شخص کے خلاف، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو ایک حوالہ دیا تھا کتاب کا، اور اگر 273 پیج کا بھی حوالہ دیا تھا تو اس نے 273 پیج کے حوالے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا 273 پیج دیکھ لیجئے، تو اس 273 پیج میں کیا لکھا ہے یہ تو رسپانسبل ہیں بالکل ریحام خان، محسن بیگ تو اس سلسلے میں نہیں ہے، لیکن یہ انتقامی کارروائی ہوئی، لیکن انتقامی کارروائی میں ان کو نقصان تو پہنچا، محسن بیگ کو مار پیٹ ہوئی، گرفتاری ہوئی، ہتھکڑی لگی، جیل گئے، لیکن اس سے ان کی قد چھوٹا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جب عدالت میں کیس پہنچا تو ایون کہ آپ کے سیشن کورٹ نے بھی اور مین عدالت نے بھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس نے بڑی سرزنش کی ایف آئی اے کی اور کہا کہ بغیر سرچ وارنٹ آپ نے کیسے جو ہے وہ یہ اٹیک کر دیا ان کے گھر پہ، اور کس طرح آپ نے گرفتاری دی ہے، اور انہوں نے کیا ایسی بات کی ہے جو کہ تضحیک اور توہین کے زمرے میں آتا ہے اور صبح سے شام تک میڈیا میں موجود ہے۔ تو چنانچہ اس کیس کی اہمیت اور اس طرح بن گئی اور اس طرح عدالت نے بھی جو ہے وہ ان کی سرزنش کی، لیکن اس میں حاصل کیا ہوا؟ کیونکہ بظاہر عدالت کی جو ریمارکس ہے اس سے تو صاف طور پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے عدالت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ سوائے سیاسی انتقام کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اب یہ کیس ایف آئی آر ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جی پولیس اس کو واپس اگر لے گی تو یہ کہے گی کہ یہ جھوٹا کیس تھا، تو 169 لگا کے لے گی، یا مراد سعید صاحب اس کیس کو وڈرا کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ جس پوائنٹ کو انہوں نے اٹھایا تھا وہی وہ وڈرا کر رہے ہیں، تو گویا اس میں بڑی صداقت ہے۔ ابھی تک تو یہ معاملات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہ نیوز ہے، یہ خبر ہے، یہ آپ کی عبارت ہے، یہ کتاب ہے، اور اس صورتحال میں یہ دونوں صورتیں، یا پھر عدالت اس کو مثلا اس کو اوپن کرے گی، اس کی انویسٹیگیشن کرے گی، بلائے گی وہ عمران خان کو، مراد سعید کو، ریحام خان کو، محسن بیگ کو، اس حوالے سے جو بھی لوگ منسلک ہیں ان کو بلایا جائے گا اور ان سے حلفیہ بیان لیا جائے گا۔ تو کیا عمران خان حلفیہ بیان دیں گے؟ کیا مراد سعید صاحب حلفیہ بیان دیں گے؟ کیا آپ کے ریحام خان اور محسن بیگ حلفیہ بیان دیں گے؟ تو کون نہیں دے گا اور کون دے گا؟ کیونکہ ریحام خان نے جو لکھا ہے اس کو تو ان پہ سٹینڈ کرنا، وہ یہ تو نہیں ہے کہ سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ دیں کہ جناب یہ تو میں نے ایسا نہیں بولا تھا، ایسا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے باضابطہ، اس کے معنی بھی سامنے واضح ہیں، تو ریحام خان تو سٹینڈ کریں گی جو مجھے اندازہ ہے، اور محسن بیگ بھی سٹینڈ کریں گے، ان کی بات جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، انڈائریکٹلی ہے۔ اب رہی بات مراد سعید اور عمران خان کے حلفیہ بیان دیں گے، سٹینڈ کریں گے عدالت میں، تو یہاں ایک بہت بڑی غلطی عمران خان اور مراد سعید سے ہوئی، جنہوں نے نہ صرف اس کیس کو میڈیا سے اٹھا کر قانونی حوالے سے اسٹیبلش کر دیا، اور اب یہ کیس
عدالت میں چلے گا. اور اب میں نے جیسے کہا کہ پولیس اس کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتی ہے, یا تو پھر وہ لکھے کہ 169 کے تحت یہ عدالت جو قانونی نقطہ ہے کہ یہ جھوٹی خبر تھی اور یہ سب غلط ہے اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور ایسا محسن بیگ نے کچھ نہیں کہا تھا, اور یہ جو انہوں نے ایف آئی آر لانچ کی ہے یہ ایسی ایف آئی آر ہے اور یہ واپس لی جاتی ہے. تو اس پر محسن بیگ کاؤنٹر ایف آئی آر کریں گے, یقیناً کریں گے. میں ہوتا تو میں کرتا, کوئی بھی ہوتا کوئی کرتا, پولیس پہ بھی اور آپ کے عمران خان پہ بھی اور مراد سعید پہ بھی. تو پھر وہ کاؤنٹر ایف آئی آر جو ہے وہ عدالت کا حصہ بنتی اور اس میں محسن بیگ اس کو وڈرا بھی نہیں کرتے. تو چنانچہ لگتا نہیں ہے کہ مراد سعید صاحب اس کیس کو وڈرا کریں گے یا پولیس 169 لگائے گی. اب یہ عدالت میں کیس چلے گا اور اس کا تیچا پاچا ہوگا کہ اس میں ہوا کیا تھا. ابھی تو ایک طرف یہی ہو رہا تھا کہ مراد سعید صاحب کو کسی نے یہ اندیہ دیا, صلاح دیا, مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ لندن کی عدالت میں بھی جائیں ریحام کے خلاف, اور لندن کی عدالت میں جو ہے وہ آپ اپنا کیس کریں, لیکن اس سے پہلے آپ کو نوٹس کرنا پڑے گا, ظاہر ہے. اور مراد سعید صاحب نے ریحام خان کو نوٹس کر دیا. چنانچہ اب اس نوٹس کا جواب ریحام خان کو دینا ہے یا ان کے وکیل کو دینا ہے. لیکن کیا یہ عمل جو مراد سعید نے کیا ہے, کیا یہ بھی انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, اور وہ تمام کیسز جو آپ کے عمران خان سے اور مراد سعید سے منسلک ہیں, جس میں نعیم الحق صاحب, جس میں اون چودھری صاحب, جس میں زلفی بخاری صاحب, جس میں عمران اسماعیل صاحب سمیت بیشتر لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, گواہ ہیں, اور ان چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہو. کچھ ایسی چیز تو ڈاکومنٹڈ میڈیا میں پڑی ہوئی ہے جس کا حوالہ میں نہیں دینا چاہتا, ریحام خان خود دیں گی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ریحام خان, میں نے عمران خان سے پوچھا تھا جس زمانے میں ریحام خان کی علیحدگی ہوئی تھی, اور میں نے ایک انٹرویو لیا تھا ایک صاحب کا جو یو کے میں ہوتے تھے, اور گویا وہ اس وقت ریحام خان کے سخت مخالف تھے, اور ہم نے بھی اس ایشو کو اس طرح سے لیا تھا کہ ریحام خان نے اس طرح سے چیزیں کیوں کی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ ریحام خان حق پر تھیں, سچ پر تھیں, انہوں نے صحیح چیزیں لائی تھیں, اس لیے وہ تمام تنقید اور سوال جو کیے گئے تھے ان سے وہ واپس ہوئے یقیناً. تو ریحام خان کے پاس میں نے جب معلوم کیا, عمران خان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ کا کوئی بلیک بیری گم ہو گیا ہے, تو کہنے لگے ہاں جی وہ میرا بلیک بیری مجھ سے گم ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ بلیک بیری کس کے پاس ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پتا وہ بلیک بیری کس کے پاس ہے. میں نے کہا وہ بلیک بیری ریحام خان کے پاس ہے. تو اس پر وہ چونکے اس لیے نہیں کہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا, لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے مجھے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بلیک بیری ریحام خان کے پاس ہے. پھر ریحام خان نے بھی اس کا ذکر جو ہے وہ مختلف میڈیا میں کیا کہ میرے پاس جو ثبوت کے طور پر بلیک بیری ہے جس میں بہت کچھ مواد موجود ہے. دیکھیے ہم جیسے لوگوں کے پاس بھی جو واٹس ایپ میں پی ٹی آئی کی خواتین اور بہت سارے میسیجز ان کے ہیں, ایسے ہیں کہ اگر ہم آن ایئر کر دیں تو بہت سے لوگوں کے لیے شرمندگی ہو جائے, کیونکہ ان کی اپنی وومن ونگ کی جو خواتین ہیں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. تو سوچئے کہ ہم تک جب یہ بات پہنچ سکتی ہے, ہم اینکرز تک, میڈیا پرسن تک یہ باتیں پہنچی ہوئی ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے, جو میسیجز کا حصہ ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سے بولیں تو ہم وہ سارے میسیجز آن ایئر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے ان کی وومن ونگ میں عمران کے متعلق, ان کے اپنے دوسرے جو لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے متعلق, ان کے لیڈرز کے متعلق. تو یہ کیونکہ ایک ذاتیات کی بھی بات ہے تو ہم ان چیزوں میں کبھی پڑھتے نہیں ہیں, ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہے. مخالفت کی ہے تو اصولوں کی بنیاد پہ اور آپ کے حکومتی اقدامات کی بنیاد پہ, سیاسی اقدامات کی بنیاد پہ, ذاتیات پہ نہیں. لیکن یہ مسئلے جو آ گئے ہیں وہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں. مراد سعید صاحب آپ ذاتیات پہ آ گئے ہیں, پی ٹی آئی ذاتیات پہ آ گئے ہیں, عمران خان ذاتیات پہ آ گئے ہیں. ان کے جتنے وہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں, جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے, وہ آپ کے
مرد ہوں، عورت ہو، لڑکی ہو، بچے ہوں، یا کوئی بھی سیاسی شخص ہو، عالم دین ہو، وہ اس کو نہیں چھوڑتے، ان کے ذاتیات پہ آئے ہوئے ہیں، گندی گندی غلیظ باتیں۔ ریحام خان کو کس طریقے سے ان کے آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ ان کی حق اور سچ کی بات جو ہے ہر طرف پذیرائی کی جا رہی ہے۔ مجھ سمیت ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ جی ریحام خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ابھی ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریحام خان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ ریحام خان جتنا ہم جانتے ہیں، ہم نے بھی ان سے بات کی ہے، ریحام خان کے پاس بہت سے راز اس وقت سینے میں ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ راز سامنے لا سکتی ہیں، اور وہ راز ایسے ہیں کہ اس کی اس دنیا میں موجودگی ہے، ان رازوں کی ثبوت اس دنیا میں موجود ہے، نام ہے، شخصیت ہے، خواتین ہیں، مرد ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، ان کو بہت کچھ پتہ ہے۔ اور دوسری بات ہے بلیک بیری کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ موجود ہے۔ تو اگر مراد سعید صاحب نے جو نوٹس کیا ہے، ریحام خان صاحب اگر بلیک بیری کے ہی اور جو دوسرے ان کے پاس بہت اہم ترین راز ہیں، جن کے پروفز اور ثبوت اس دنیا میں موجود ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، اس حوالے سے اگر ریحام خان کھڑی ہو گئیں اور ان تمام چیزوں کو اوپن کر دیا، تو مراد سعید صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ ہیں، عمران اسماعیل صاحب، اون چودھری صاحب، زلفی بخاری صاحب اور دوسرے اور لوگ کہاں کھڑے ہوں گے، ایون اس پی ٹی آئی کے اور بہت سارے جو ممبر ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ بہت ساری باتیں پھر نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ریحام خان کے ساتھ وہ تمام خواتین جو متاثر ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سوچئے کتنے خطرناک ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی کون مار رہے ہیں؟ عمران خان مار رہے ہیں، مراد سعید مار رہے ہیں۔ کیا مراد سعید صاحب آپ نوٹس کے اوپر صرف کہتے ہیں اکتفا کریں گے، یا آپ لندن کورٹ جائیں گے؟ اور اگر آپ سچے ہوئے تو آپ لندن کورٹ ضرور جائیں گے۔ عمران خان نے جب بھی دھمکی دی لندن کورٹ کی، چاہے وہ کرسٹوفر تھامس ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے اور بہت سارے کیس ہوں، عمران خان صاحب نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں جاتے۔ تو کیا اس کیس میں مراد سعید صاحب آپ نوٹس کے بعد لندن جائیں گے؟ اور لندن کی عدالتیں ایسی عدالتیں ہیں کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گی، وہ تمام حقائق سامنے لے آئیں گی، اور یقیناً ریحام خان صاحبہ کے پاس کوئی پروف ثبوت، کوئی اگر دلائل، کوئی اچھی وکالت نہیں ہوئی تو ان کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر وہ تمام چیزیں ان کے پاس ہوئیں تو سوچئے پھر آپ اور عمران خان صاحب اور دوسرے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریحام خان صاحبہ نے اب تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ان کے پاس راز ہیں، جو ان کے پاس مواد ہے، جو ان کے پاس بلیک بیری میں مواد ہے، جو ان کے پاس ٹیکسٹ میسیجنگ میں مواد ہے، جو ان کے پاس آنکھوں دیکھا حال ہے، جو ان کے پاس لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں انفارمیشن ہے، اگر انہوں نے کسی دن پریس کانفرنس کر دیا تو کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لندن کی عدالتیں یہ ضرور دیکھیں گی کہ کیا واقعی یہ شخص، یہ جو بولنے والی ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ بیوی ہے، یہ مثلا بیوی تھی، یعنی وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ ایک بیوی تھی جو اس گھر میں رہتی تھی، 24 گھنٹہ رہتی تھی، اس کا آنا جانا ہر جگہ تھا، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی تھی، ہر جگہ پہنچ سکتی تھی۔ گویا ان کی اس حیثیت کو مانا جائے گا نہ صرف پاکستانی کورٹ میں بلکہ آپ کے لندن کی کورٹ میں۔ تو اس کے بعد اگر ان تمام چیزوں کو انہوں نے عیاں کیا جو ان کے سینے میں محفوظ ہے، اور وہ گاہے بگاہے مختلف ٹی وی چینلز میں بتاتی بھی رہتی ہیں، تو سوچئے پھر نوٹس دینے والے اور قانون کی مدد لینے والے کا کیا ہوگا۔ ایک طرف آلریڈی محسن بیگ کے حوالے سے جو کورٹ میں کیس موجود ہے جس کا تیچا پانچا ہونا ہے، اور اس نوٹس کے بعد اگر لندن عدالت میں بھی کیس جاتا ہے تو بہت بڑے میری اطلاع کے مطابق بہت اہم ترین راز جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں گی، اور پھر شاید ریحام خان صاحبہ ان تمام چیزوں کو محفوظ نہ کر سکیں۔ پھر تو مقابلہ ہوگا کہ جو چیزیں جس کے پاس ہے وہ سامنے لے کے آئے، کہ آیا یہ بہتان ہے یا حقیقت ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔